السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ حاضرین کرام، آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے دنیا کے سب سے افضل دن۔ دنیا کے سب سے افضل دن، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر بہت ہی بڑا احسان، کرم اور مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن مسلمان بندوں کے لیے عبادتوں، نیکیوں کے بڑھانے کا کچھ خاص موسم اور سیزن بنایا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے مومن بندے، اللہ تعالیٰ کے مسلمان بندے اللہ کے فضل و کرم سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسے موسموں کو، ایسے سیزنوں کو تقوی شعار لوگ جن کے دلوں میں اللہ کا تقوی، اللہ کی پرہیزگاری ہوتی ہے، وہ ایسے نیکیوں اور اطاعتوں کے موسموں کو، سیزنوں کو، وقتوں اور مہینوں اور دنوں کو غنیمت سمجھتے ہیں۔ خاص طور پر وہ لوگ جن کو یقین ہے مرنے کے بعد بدلے کے دن پر۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے مختلف ایسے وقت اور ایسے سیزن بنایا ہے جس میں انسان بڑھ چڑھ کر اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری اور نیکیاں کر کے اپنے نامہ اعمال کو وزنی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے قریب ہو سکتا ہے، اپنے گناہوں کو بخشوا سکتا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کا مطیع، فرما بردار، تقوی شعار، پرہیزگار بنا سکتا ہے۔ انہی موسموں میں سے رمضان مبارک کا پورا مہینہ، انہی موسموں میں سے محرم کا مہینہ، انہی موسموں میں سے ذی الحجہ کا مہینہ وغیرہ وغیرہ۔ آج کا عنوان ہم نے رکھا ہے دنیا کے سب سے افضل اور برتر دن، سب سے افضل دن اور سب سے برتر دن، سب سے عظیم دن۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن دنیا کے سب سے افضل دن ہیں۔ پورے سال کے اندر سب سے افضل دن، سب سے برتر دن، فضیلت والا دن، عظیم دن ذی الحجہ کے مہینے کے شروع کے 10 دن ہیں۔ افضل ایام الدنیا، دنیا کے سب سے افضل دن۔ یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ راتوں میں سب سے افضل راتیں رمضان کے آخری 10 راتیں ہیں، کیونکہ ان کے اندر لیلۃ القدر ہے، جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ دنوں میں سب سے افضل دن ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، یعنی 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک، کیونکہ ان دنوں کے اندر ارکان اسلام اور دیگر بہت ساری طاعتیں کرنا بالکل آسان ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ بھی اگر فرض ہو رہی ہے اس مہینے میں تو حج، قربانی، ذکر و اذکار وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ شروع کے 10 دن ذی الحجہ کے
شروع کے 10 دن دنیا کے سب سے افضل دن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، آج ذی القعدہ کی 26 تاریخ تھی۔ چند دنوں کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، جو عربی سال کے حساب سے سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے۔ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن کی قرآن و حدیث کے اندر بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں، بہت سارا مقام اور رتبہ ان 10 دنوں کا قرآن کے اندر اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ پہلی فضیلت ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن کی یاد کر لیں گے۔ پہلی فضیلت کہ اللہ تعالیٰ نے جو عظیم ہے، جو عظمت والا ہے، رفعت والا ہے، عظیم اللہ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے۔ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو عظیم اور عظمت والا ہے، جب وہ کسی چیز کی قسم کھائے گا وہ چیز بھی عظمت والی ہوگی اور وہ چیز بھی عظیم ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، فجر کے وقت کی یا فجر کے نماز کی، ولیال عشر، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے قسم ہے 10 راتوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی، سال بھر میں جو راتیں ہیں ان ساری راتوں میں 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ سورہ فجر کے اندر جن 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، ان 10 راتوں سے مراد جمہور مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ وہ ذی الحجہ کی شروع کے 10 دن ہیں، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی تفسیر کو راجح کیا۔ گویا پتہ چلا، اور یہی صحیح بات بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور اللہ کا قسم کھانا ان 10 دنوں کی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ 10 دن عظمت والے دن ہیں، عظیم دن ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ایام معلومات، گنتی کے چند دن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کو چوپائے کے جانور دیے ہیں، ان میں ان جانوروں پر گنتی کے چند دنوں پر اللہ کا نام یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ ایام معلومات سے مفسرین نے مراد لیا ہے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، کیونکہ انہی 10 دنوں کے اندر حج بھی ہوتا ہے اور انہی 10 دنوں کے اندر خاص طور پر قربانیاں بھی پیش کی جاتی ہیں۔ تو ان دونوں آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن سب سے افضل دن ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، ذرا غور سے سنیں گے میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے دنوں میں سب سے افضل دن ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ دنیا کے دنوں میں سب سے افضل دن یہ 10 دن ہیں، جن کو دوسری حدیث میں عشر ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا العشر، یعنی عشر ذی الحجہ، دنیا کے سب سے افضل دن 10 دن ہیں، اور وہ 10 دن کون ہیں؟ یعنی ذی الحجہ کے 10 دن، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن سب سے افضل دن ہیں، سب سے افضل دن ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھ لیجئے عرفہ کا دن انہی 10 دنوں میں ہوتا ہے، جس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ قربانی کے دن
انہی 10 دنوں کے اندر آتا ہے 10ویں ذی الحجہ، جس کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ نہیں؟ حج خاص طور پر حج کے سارے ارکان انہی 10 دنوں کے اندر ادا کیے جاتے ہیں۔ حج کے سارے ارکان انہی 10 دنوں کے اندر ادا کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ منی جانا، مزدلفہ جانا، عرفہ جانا ہے نا، اور اسی طریقے سے 10 ذی الحجہ کو آ کر کے کنکڑی مارنا، قربانی کرنا، بال منڈانا، طواف افاضہ کرنا، طواف زیارہ کرنا انہی 10 دنوں کے اندر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یوم النحر کی بھی بہت بڑی فضیلت آئی ہے، اور یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ انہی 10 دنوں کے اندر آتا ہے۔ تو اس وجہ سے علماء نے کہا ہے حدیث کی روشنی میں کہ دنیا کے سب سے افضل ترین عظمت والے دن، برکت والے دن، افضل دن یہ 10 ذی الحجہ، 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک ہے۔ بڑا خوش نصیب ہے اللہ کا وہ بندہ جسے اللہ تعالی صحت کے ساتھ نیکیوں کی توفیق دیتے ہوئے یہ 10 دن میسر فرمائے اور توفیق دے دے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے دے دنیا کے سب سے افضل دنوں کو غنیمت سمجھنے کی، موقع دے دے، توفیق دے دے دنیا کے سب سے افضل دن 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک اس کو غنیمت سمجھنے کی۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اب جب دنیا کے یہ سب سے افضل دن ہیں، سب سے بہتر دن ہے، ان کے مقابلے میں سال کا کوئی دن اتنا افضل نہیں ہے، تو ان دنوں میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، اور ان دنوں میں کون کون سا عمل سب سے افضل، مبارک، باعث نجات اور اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ سنو ایک حدیث میرے بھائیو ساتھیوں، اور یہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ حدیث یاد کر لیجئے گا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حدیث کے بیان کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الايام یعنی هذه العشر۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ؟ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء رواہ البخاری۔ ان 10 دنوں کی فضیلت آپ اس حدیث سے اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام، پورے سال کے اندر کوئی ایسا دن نہیں ہے، پورے سال کے اندر کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جس کے اندر کیا گیا عمل اللہ تعالی کے ہاں اتنا محبوب اور پسندیدہ ہو جتنا ان 10 دنوں کا کیا گیا عمل اللہ کے ہاں محبوب و پسندیدہ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، کوئی ایسا، ما من ایام نکرہ ہے، کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن کے اندر کیا گیا نیک عمل اللہ تعالی کو اتنا محبوب اور پسندیدہ ہو جتنا ان دنوں کا کیا گیا عمل۔ کن دنوں کا؟ 10 ذی الحجہ تک، 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10، جس کو 10 ذی الحجہ کہا تھا۔ ان 10 دنوں کے اندر کیا گیا عمل جتنا اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ، چاہے وہ عمل فرض ہو، چاہے وہ عمل سنت ہو، چاہے وہ مستحب ہو، کوئی بھی عمل جس عمل کا کرنا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، جس عمل کو اخلاص کے ساتھ کیا جائے، کسی اور دن کا عمل اتنا محبوب و پسندیدہ نہیں ہے جتنا ان دنوں کا عمل اللہ کے ہاں محبوب اور پسندیدہ۔ اندازہ کیجیے، سال میں کتنے دن ہوتے؟ 12 مہینے ہوتے، 360 یا 59 دن ہوتے ہیں،
کسی دن کا کوئی بھی عمل اتنا اللہ کو پسند نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں کے اندر کیا گیا نیک عمل پسند. اور نیک عمل وہی ہے جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عمل کا ثابت ہو. جب صحابہ کرام نے یہ حدیث سنی تو پوچھ بیٹھے، سوال کر بیٹھے، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی راہ میں جہاد بھی اتنا محبوب نہیں جتنا ان 10 دنوں کا عمل محبوب ہے. یعنی اگر کسی آدمی نے ان 10 دنوں کے علاوہ دن میں اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے، جہاد کا رتبہ، جہاد کی فضیلت تو آپ لوگ جانتے ہوں گے. اگر کسی دوسرے 10 دنوں کے علاوہ کسی دن میں کسی آدمی نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو تو وہ اللہ کی راہ میں کیا گیا جہاد بھی اتنا پسند نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں کیا گیا عمل پسند ہے. اللہ کے رسول اکرم کا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، دوسرے دن کا جہاد بھی اتنا اللہ کو پسند نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں کا عمل اللہ کو محبوب و پسندیدہ ہے. سوائے اس آدمی کے جو ان 10 دنوں کے علاوہ دن میں جہاد کے لیے اپنی نفس کے ساتھ اپنے مال کے ساتھ گیا اور شہید ہو گیا. اگر دوسرے دن میں اس نے جہاد کیا ہے، مال اور جان دیا ہے اور شہید ہو گیا تب وہ افضل ہوگا. اور اگر شہید نہیں ہوا ہے تو اس کا جہاد بھی ان 10 دنوں میں کیے گئے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. اب آپ اندازہ کیجئے کہ کتنے افضل دن، عظمت والے دن آنے والی. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ دنیا کے سب سے افضل دن عشر ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں. میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اس طریقے سے اور حدیثیں آتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر کیا گیا عمل جتنا اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہے، کوئی کسی اور دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے. تو اب ان 10 دنوں کے اندر جن کے اندر کیا گیا عمل اللہ کو بہت ہی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، اس 10 دنوں کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مختصر طور پر اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہر وہ عمل جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ان 10 دنوں کے اندر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، نبی کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے. ہر وہ عمل جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ان 10 دنوں کے اندر ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان 10 دنوں کے اندر کیا گیا عمل جتنا اللہ کو پسند ہے اتنا کسی اور دن کا عمل اللہ کو پسند نہیں. اہم چیزیں یہ ہیں، اگر کوئی طاقت رکھتا ہے حج بیت اللہ کرنے کی تو اسے حج بیت اللہ کرنا چاہیے. اگر کوئی طاقت رکھتا ہے حج بیت اللہ کرنے کی تو اسے حج بیت اللہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ، حج مقبول کا بدلہ جنت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. اگر کسی کو توفیق ہو تو عمرہ کرنا چاہیے، کیونکہ ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان کیے گئے گناہوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کفارہ اور مٹانے کا ذریعہ ہوتا ہے. دوسری وہ عبادت جس کو سلف صالحین ان 10 دنوں کے اندر خاص طور پر بڑا اہتمام کرتے تھے، بڑا خیال رکھتے تھے، وہ ہے نفلی روزے. وہ کیا ہے؟ نفلی روزے. آپ نے اگر آج کے دن نفلی روزہ رکھا، یہ روزہ آج کا اتنا محبوب نہیں ہے جتنا آپ 1 ذی الحجہ کو روزہ رکھیں گے اور وہ محبوب ہوگا. ان 10 دنوں کے اندر رکھا گیا روزہ جتنا اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہے اتنا کسی اور دن کا روزہ اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے، چاہے وہ عاشورہ ہی کا روزہ کیوں نہ ہو. کیونکہ اور روزہ کا اجر و ثواب آپ لوگ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے
اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے اور فرمایا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا روزہ رکھوں گا۔ اور خاص طور پر عرفہ کے دن کا روزہ، عرفہ کے دن کا روزہ جو کس تاریخ کو ہوتا ہے؟ 9 ذی الحجہ کو، اور ہر آدمی اپنے اپنے یہاں چاند دیکھنے کے حساب سے عرفہ کا روزہ رکھے گا۔ عرفہ کا روزہ خاص طور پر، جس سے کتنے سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور یہ عرفہ کا دن انہی 10 دنوں میں سے ایک عظیم ترین دن ہے، ایک عظیم ترین دن ہے عرفہ کا روزہ، یعنی بقرعید سے ایک دن پہلے جو عرفہ کہا جاتا ہے 9 ذی الحجہ، اس دن کے روزہ رکھنے سے اگرچہ وہ نفل ہے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، 1 سال آگے اور 1 سال پیچھے۔ تو ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ جسے اللہ توفیق دے اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ ان 10 اگر کوئی چاہے تو پورے 9 دن کانٹینیو روزہ رکھ سکتا ہے، 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک کانٹینیو 9 دن روزہ رکھ سکتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ تیسرا وہ عمل جو خاص طور پر ان دنوں کے اندر کرنا چاہیے، نماز کی ادائیگی۔ کون سی نماز؟ فرض نماز تو ہمیشہ ادا کرنا ہے، اور چستی کے ساتھ۔ نماز سے مراد ہر وہ نماز، چاہے وہ نفل ہو اور چاہے وہ سنت ہو، اگر اللہ کے رسول سے پڑھنا ثابت ہے تو زیادہ سے زیادہ نفلوں کی ادائیگی کرنی چاہیے، سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور نماز ہمیں کیا معلوم نماز کیا ہے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ۔ بندہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندہ ہمیشہ نفلی عبادتیں کر کے مجھ سے قریب ہوتا رہے گا، یہاں تک میں اس کا ہاتھ ہو جاؤں گا، اس کا پیر ہو جاؤں گا۔ لمبی حدیث ہے۔ تو نفلی نمازوں کا اہتمام، سنت کا اہتمام، اگر کوئی اشراق نہیں پڑھتا تو اشراق پڑھے، تہجد نہیں پڑھتا تو تہجد پڑھتے، تحیۃ المسجد نہیں پڑھتا تحیۃ المسجد پڑھے۔ سنت فرض کی پابندی تو ہے ہی، سنت موقدہ کا اہتمام تو ہے ہی، اس کے علاوہ نفلی نماز ہے ان وقتوں میں جن وقتوں میں نفلی نمازیں پڑھنا جائز اور درست ہے۔ زیادہ سے زیادہ نفلی نمازیں پڑھنا چاہیے۔ میرے بھائیو یقین مانیے رمضان کی تراویح سے زیادہ افضل ان 10 دنوں کی نفلی نماز ہے۔ رمضان کی تراویح کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جو ایمان کے ساتھ اور ثواب کا حاصل کرنے کے لیے قیام اللیل کرے رمضان مبارک کے اندر، تہجد جس کو کہتے ہیں یا تراویح جس کو آپ لوگ کہتے ہیں، تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہے، وہ افضل، لیکن اس سے زیادہ افضل ان دنوں کی نفلی نماز ہے، 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک۔ چنانچہ میرے بھائیوں ان 10 دنوں کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ سنتوں کا، نفلی نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص طور پر جماعت کی پابندی جو کہ ہمیشہ ضروری ہے۔ ان دنوں میں خاص طور پر چاک چوبندی کے ساتھ جماعت وغیرہ کا اہتمام کرنا چاہیے، جو کہ ہمیشہ ضروری ہے۔ چوتھا وہ عمل جو ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ کرنا چاہے، اللہ کی تکبیر بیان کرنا، اللہ کی تعریف کرنا، اللہ لا الہ الا اللہ کہنا، اور اللہ کا عام ذکر اور اذکار ان دنوں کے اندر خاص طور پر۔ آج آپ نے فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کا، 33 مرتبہ الحمدللہ کا، 34 مرتبہ اللہ اکبر کا، بہت بڑا اجر کا عمل ہے، بہت بڑا ثواب ہے، لیکن آپ یہی کام عشر ذی الحجہ کے اندر کریں گے، وہ جتنا محبوب اللہ تعالیٰ کو آج کرنا، یہ نہیں کہ یہ محبوب نہیں، محبوب ہے لیکن اتنا محبوب نہیں ہے۔ ذکر و اذکار، توبہ اور استغفار۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، سلف صالحین ان 10 دنوں کے اندر خاص طور پر زور زور سے تکبیر پکارتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت عمر، حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ کرام
بازاروں میں نکلتے تھے اور ان 10 دنوں کے اندر اتنے زور سے تکبیر تحلیل تحمید بیان پکارتے تھے کہ پوری بازار گونج جایا کرتی تھی. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بستر پر کروٹ بدلتے اللہ کا ذکر و اذکار کرنا چاہیے, اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے. سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, جو بھی اذکار اللہ کے رسول سے ثابت ہے سارے اذکار ان دنوں کے اندر کرنا چاہیے. ابھی آج کوئی ہم میں سے بیٹھ کر 100 مرتبہ استغفر اللہ کا ہے افضل, بڑا پیارا عمل ہے, لیکن یہی کام اگر کوئی 10 ذی الحجہ کے اندر کسی دن کرے وہ جتنا محبوب ہے اتنا یہ محبوب نہیں ہے. تو ذکر اور اذکار کرنا چاہیے, صحابہ کرام کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. البتہ بہت ساری جگہوں پر عید کی تکبیر یا یہ 10 ذی الحجہ کے اندر تکبیر جماعی آواز کے ساتھ پکارتے ہیں, جو صحیح نہیں کہ ایک آدمی آگے کہے 100 آدمی پیچھے ایک ہی آواز میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ حمدن کثیرا وغیرہ, اس طرح اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. 5واں وہ عمل جو ان 10 دنوں کے اندر 10 ذی الحجہ کے اندر کثرت سے کرنی چاہیے, کیونکہ ان 10 دنوں کا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, وہ یہ ہے کہ بخیلی چھوڑ دینی چاہیے. ان 10 دنوں کے اندر اسلام بخیلی نہیں سکھاتا, اسلام سخاوت اور فیاضی, غمخواری, غریب پروری سکھاتا ہے. زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا چاہیے, اگرچہ نفل عبادت ہے لیکن صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے, صدقہ بیماریوں کو دور کرتا ہے, صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ رضائے الہی کے خاطر صدقہ کرتا ہے تو اللہ اسے پالتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر بنا دیتا ہے. اور خاص طور پر ان 10 دنوں کے اندر صدقہ کا اجر و ثواب تو کتنا اللہ دے دے کوئی گن نہیں سکتا. صدقہ کرنا چاہیے جتنی بھی توفیق ہو, 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک جتنی بھی توفیق ہو صدقہ تو خیرات کرنا چاہیے, پانی پلانا چاہیے, کھانا کھلانا چاہیے, کپڑے بانٹنا چاہیے, مریضوں کے لیے دوا بانٹنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. صدقہ کیا ہے؟ بندہ اپنے صدقے کے سائے میں ہوتا ہے. میرے بھائیوں ساتھیوں, صدقہ سے غربت ختم ہوتی ہے, بلائیں ختم ہوتی ہے, پریشانیاں جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ دل دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ دل دیکھتا ہے. چنانچہ ان دنوں میں خاص طور پر صدقہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے صدقہ کرنے پر عام طور پر ابھارا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم, اے ایمان والو جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے دیا ہے ان میں سے خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ کوئی دوستی ہوگی, نہ کوئی شفاعت ہوگی اور نہ کوئی لین دین اور تجارت ہوگی. قیامت کا دن آنے سے پہلے, مرنے سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں ہم تجارت کر لیں, ہے کہ نہیں؟ مرنے کے بعد یہ کام ہمارا اسٹاپ ہو جائے گا, بند ہو جائے گا, ہو نہیں سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عام طور پر اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صدقہ, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا. کوئی عقل پرست, عقل استعمال کرنے والے کہے مولانا 100 روپے میں نے 2 روپے صدقہ کر دیا تو کم ہو گیا. تیرے دیکھنے میں یہ کم ہوا ہے لیکن یہ معنوی طور پر, اندرونی طور پر کتنا ہو گیا؟ اتنا ہو گیا جتنا تیرے دل میں اخلاص ہے, جتنا تیرے دل میں رب کی رضا کی چاہت ہے. مال اللہ کا دیا, تیرے پاس 100 ریال ہے, 2 ریال تو نے صدقہ کر دیا, اب بھی 98 تیرے پاس ہے. اس 2 ریال سے تیری کوئی ضرورت رکنے والی نہیں ہے. تو صدقہ کرنا چاہیے ان 10 دنوں کے اندر خاص طور پر, ہمیشہ کرنا چاہیے لیکن ان 10 دنوں کے اندر خاص طور پر زیادہ سے زیادہ ہمیں صدقہ کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ہمیں قربانی کرنی چاہیے, ہمیں قربانی کرنی چاہیے. 10 ذی الحجہ کو اگرچہ قربانی 11 کو بھی ثابت ہے, 11 ذی الحجہ کو بھی, 12 کو بھی کر سکتے ہیں, 13 کی مغرب تک کر سکتے ہیں, لیکن ان 10 دنوں کے اندر یوم النحر 10ویں قربانی کا دن جو 10ویں ذی الحجہ ہے بڑا محبوب عمل ہے, بڑا پسندیدہ عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کو
ہر طرح کی قربانی پسند ہے، ہر طرح کی قربانی پسند ہے، لیکن یہ قربانی جو بندہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں 10ویں ذی الحجہ کی قربانی دیتا ہے، یہ قربانی اللہ کو بڑا محبوب ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے، کیونکہ یہ دنیا کے سب سے افضل دنوں میں یہ قربانی دی جاتی ہے۔ تو ہمیں اس دنوں میں کیا کرنا چاہیے؟ قربانی کرنی چاہیے، جتنی طاقت ہو، جتنے کی طاقت ہو، اخلاص کے ساتھ، دکھاوے کے لیے نہیں۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے قربانیوں کے جانور کے گوشت اور چمڑے نہیں پہنچتے، بلکہ ہمارے دل کا تقویٰ کی کس مقصد سے کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یا اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے گاؤں والوں کو، شہر والوں کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کر رہا، یا ناموری کے لیے کر رہا؟ تو ان دنوں میں ہمیں قربانی کرنا چاہے۔ اس کے علاوہ میرے بھائیو ساتھیو، ان دنوں کے اندر ہر وہ عمل زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرنے، موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ دنیا کے سب سے افضل دن، دنیا کے سب سے عظیم دن، دنیا کے سب سے برکت والے دن ہمیں ملے تو ہمیں ہر نیکی زیادہ سے زیادہ مقدار میں کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ چنانچہ ان 10 دنوں کے اندر خصوصیت کے ساتھ، ہمیشہ یہ عمل ہے لیکن ان 10 دنوں کے اندر خصوصیت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، قرآن پڑھنا سیکھنا چاہیے، قرآن پڑھنا سکھانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، اللہ تعالیٰ بخش کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، موسلا دھار تمہارے اوپر بارش کرے گا، اور اس استغفار کے بدلے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں مال دے گا، تمہیں اولاد دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا، باغات دے گا، نہریں جنت کے اندر دے گا۔ تو استغفار تو اللہ کے ہاں بہت ہی محبوب عبادت ہے، لیکن ان 10 دنوں کے اندر خاص طور پر استغفار اور زیادہ محبوب ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک خاص طور پر کرنا چاہیے، یہ عمل واجب ہے، فرض ہے دوسرے دنوں میں بھی، لیکن ان دنوں میں خاص طور پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، انہیں راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کو تحفے اور خرچ دینا چاہیے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ دیگر رشتہ داروں، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ رشتے ناطے کو جوڑنا چاہیے، اللہ توفیق دے، صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ ان 10 دنوں کے اندر خاص طور پر سلام پھیلانا چاہیے، کھانا کھلانا چاہیے، لوگوں کے درمیان صلح مصالحت کرنی چاہیے، بھلائی کا حکم دینا چاہیے، برائی سے روکنا چاہیے۔ ان دنوں کے اندر جس طرح سب سے عملوں کا اجر و ثواب زیادہ ہے، ایسے گناہ سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ افضل دن ہے نا، ہمیشہ گناہ سے بچنے کا حکم ہے، لیکن ان دنوں کے اندر عشر ذی الحجہ کے اندر خاص طور پر گناہوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ چنانچہ ہمیں اپنے سارے اعضائے بدن کو، جسم کے سارے اعضاء، چاہے ہاتھ ہو یا پیر ہو یا ناک ہو یا کان ہو یا زبان ہو، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ پڑوسیوں کے ساتھ خاص طور پر احسان اور حسن سلوک کرنا چاہیے، مہمان نوازی کرنی چاہیے، کوئی بھی مہمان آ جائے، اور اسی طریقے سے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، برا نہ لگا تو میں کہوں، ان خاص دنوں کے اندر جو دنیا کے سب سے افضل دن ہے، ہمیں روڈ صاف کرنا چاہیے، روڈ سے کچرے کو ہٹانا چاہیے، روڈ سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا چاہیے، لوگوں کے راستوں سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا چاہیے۔ خاص طور پر ان دنوں کے اندر بیوی پر دل کشادہ کر کے خرچ کرنا چاہیے، بچوں پر دل کشادہ کر کے خرچ کرنا، یہ نہیں کہ عید میں کپڑا لیا تھا، بقرعید میں کیا ضرورت۔ بیوی اور بچوں پر اور زیادہ خرچ کرنا چاہیے، پہلے خرچ ماں باپ، پھر بیوی اور بچوں پر اور زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ان خاص دنوں کے اندر خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا چاہیے جن کے باپ دنیا میں نہیں ہیں، جو یتیم ہو گئے ہیں، جو اناتھ ہو گئے ہیں، جو ترس رہے ہیں اپنے باپ کی طرف سے۔ ان 10 دنوں کے اندر بقرعید کے موقع پر ہدیہ تحفہ کا خاص طور پر یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، ناداروں کے ساتھ ہمیں زیادہ سے زیادہ دل کو کشادہ کر کے ان کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ بیماروں کی عیادت کرنی چاہیے، یہ سب نیک عمل ہے کہ نہیں؟ بیماروں کی نہیں آپ جا پاتے ہیں تو کم سے کم فون ہی کر کے
بیماروں کی عیادت کرنا چاہیے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کرنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ ان 10 دنوں کے اندر، 10 ذی الحجہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ۔ درود کی بہت بڑی فضیلت ہے نا، ایک بار درود پڑھنے سے 10 رحمت، 10 برکت، 10 گناہ مٹتے ہیں، 10 رتبہ بلند ہوتا ہے عام دنوں کے اندر۔ اور 10 ذی الحجہ جو دنیا کے سب سے افضل ترین دن ہیں، ان کے اندر خاص طور پر میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ مسلمان کو تکلیف پہنچانا ہمیشہ حرام اور ناجائز ہے، ہمیشہ حرام اور ناجائز ہے کہ نہیں، بڑا گناہ ہے کہ نہیں۔ خاص طور پر ان دنوں کے اندر مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور آج کل میرے بھائیوں شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر بہت سارے لوگ نہ چاہتے ہوئے یا مذاق میں بہت سارے مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعہ فلمیں ڈال دیتے ہیں، گانے ڈال دیتے ہیں، لایانی چیزیں ڈال دیتے ہیں، جھوٹ اور بکواس ڈال دیتے ہیں۔ چنانچہ 786 لکھو گے اتنے مرتبہ تو یہ ہو جائے گا، یہ کرو گے تو فلمیں ڈال دیتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی پھیلانا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی پھیلے، ان کے لہم عذاب علیم فی الدنیا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا کے اندر، دنیا کے اندر ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ان 10 دنوں کے اندر خاص طور پر مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے سے بچنا چاہے۔ اور وہ لوگ، وہ ہمارے بھائی جو حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں، جہاں جمع غفیر ہوتا ہے، مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف سوچ کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف نیچر اور فطرت کے لوگ ہوتے ہیں، جہاں کہیں کشادگی ہوتی ہے، کہیں تنگی ہوتی ہے۔ خاص طور پر حج پر جانے والے اپنی ذات سے کسی بھی اللہ کے مہمان کو تکلیف پہنچانے سے خصوصیت کے ساتھ بچیں۔ تو ان دنوں کے اندر خاص طور پر تکلیف پہنچانے سے مسلمانوں کو ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے، ان کے پیٹھ پیچھے ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنا چاہیے، عہد و پیمان کو پورا کرنا چاہیے، امانتوں کو ادا کر دینا چاہیے۔ اگر کوئی شخص کسی کی امانت رکھے ہے اور نہیں دے رہا ہے، اللہ کے واسطے وہ امانت اس کے حوالے کر دے۔ اور خاص طور پر ان 10 دنوں کے اندر امانت واپس کرنا فرض اور واجب اور ضروری ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ، اگر تمہاری کوئی خیانت کرتا ہے تب بھی تم اس کی خیانت کرو۔ اللہ تعالیٰ اور کیا حکم ہے؟ وَأَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، امانت والوں کی امانت کو ان کے واپس کر دو۔ لہذا امانت کو ادا کر دینی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں کوئی بھی پریشان حال دیکھیں، کسی بھی طرح کی پریشانی میں ہو، اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اس کی مصیبت دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ میرے بھائیوں خاص طور پر اللہ کی ہر حرام کی ہوئی چیز سے خصوصیت کے ساتھ ہمیشہ بچنا ضروری ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ بچنا چاہیے۔ وضو کو مکمل طور پر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس باغ وضو جسے کہتے ہیں۔ مسجدوں میں پہلے جانا چاہیے، وقت نکال کر تھوڑی دیر کے لیے ذکر و اذکار کرنا چاہیے۔ علاوہ اسی طریقے سے ان 10 دنوں کے اندر عید کی نماز ادا کرنی چاہیے جو 10 ذی الحجہ کو ہو، نئے کپڑے پہننے چاہیے یا اچھے کپڑے جو کشادہ ہو، ڈھیلے ڈھالے ہو، سطر کو ڈھانکنے والے ہوں، خود نئے کپڑے پہننا چاہیے، نئے کپڑے اپنے بچوں کو پہنانا چاہیے، عیدگاہ جانا چاہیے عید کی نماز پڑھنے کے لیے، عید کے دن اپنے دلوں کو خوش رکھنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ گویا خلاصہ یہ ہوا کہ ان 10 دنوں کے اندر ہر وہ نیک کام جو اللہ کے رسول سے کرنا ثابت ہے، اس کی ادائیگی میں ہمیں پھرتی، تیزی، چستی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ان سارے عملوں کی ہمیں توفیق دے۔ میرے مسلمان بھائیوں ساتھیوں 2 منٹ اور برداشت کر لیں۔ جب یہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک 10 دن یہ سال کے دنوں میں سب سے افضل دن ہے، جیسا کہ حدیث میں نے آپ کو بتلایا۔ ابھی آنے کا ٹائم باقی ہے، اللہ کرے ہمیں میسر کرے اور توفیق دے نیکیوں کی۔ ان 10 دنوں کے آنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نیکیوں کا موسم، عظمت والا دن،
جن دنوں کے عظیم رب نے قسم کھائی ہے، جن دنوں کے اندر کیا گیا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب و پسندیدہ ہے، ان دنوں کے آنے سے پہلے ہمیں کیا کیا تیاری کرنی چاہیے؟ دو لفظوں میں ہم اس کو بھی جان لیں۔ سب سے پہلے ہر مسلمان کے لیے یہ مناسب ہے اور بہتر ہے کہ ان نیکیوں کے سیزن، برکتوں کے موسم، اللہ کی اطاعت کے دن آنے سے پہلے ہمیں اپنے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے سچی توبہ کرنی چاہیے، جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، تاکہ ہم توبہ کر کے اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے مبارک دنوں کا ہم استقبال کریں۔ ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے، ان کے استقبال کے لیے بہتر اور مفید مشورہ۔ اسی طریقے سے آج ہی سے ہمیں پکا ارادہ کرنا چاہیے، عزم کرنا چاہیے، ٹھوس ارادہ کرنا چاہیے کہ ان 10 دنوں کو ہم غنیمت سمجھیں گے۔ ان 10 دنوں کو پکا ارادہ، سڈنلی اچانک کوئی ارادہ نہیں بنتا، منصوبہ بندی کرنی چاہیے کہ ان 10 دنوں کے اندر جو سال کے سب سے افضل دن ہے، ہمیں کیا کیا کرنا ہے رب کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی مہربانی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا، اس کا پکا اور ٹھوس ارادہ کرنا چاہیے۔ آج ہی سے تیاری ہونی چاہیے، مکمل تیاری۔ یہ بلکہ ایک مومن کو چاہیے، جیسا کہ وہ پل پڑتے تھے، بالکل پل پڑتے تھے کہ ان نیکیوں کے سیزن کو کیسے ہم استعمال، تو پکا اور ٹھوس ارادہ کرنا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، جب کوئی بندہ اللہ سے قریب ہونے کا پکا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کے لیے آسان کر۔ یہ نہ سوچو گرمی ہے روزہ کیسے رکھیں گے، رات چھوٹی تو قرآن کیسے پڑھیں گے، نفلیں کیسے پڑھیں گے۔ جب کوئی بھی بندہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب پکا اور ٹھوس ارادہ کرتا ہے، اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اور بہت سارے واقعات اس بات پر دلیل اور نشاندہی کر رہے ہیں۔ دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے نا کہ ہمارے وطن والے ہمیں جلانے کا پلان بنا رہے ہیں، کہ نہیں جانتے تھے؟ حضرت ابراہیم کو اچانک آگ میں ڈالا گیا تھا، لیکن وہ بالکل ٹھوس ارادہ کر چکے تھے، پکا عزم کر چکے تھے کہ ہماری زندگی کا مقصد رب کی رضا ہے، رب کو راضی کرنا ہے۔ پکا ارادہ بنا لیے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ میں بھی ان کی مدد کی کہ نہیں مدد کی؟ سوچو، بہت دن پہلے اسماعیل کو لٹانے سے پہلے اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچے کو ذبح کرنے کا خواب دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا؟ وقت تھا کہ نہیں؟ بچے سے مشورہ کیا، فانظر ماذا ترى، بیٹے تمہارا کیا خیال ہے؟ انی رأیت فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا، سپنے میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بول بیٹا تیری کیا رائے ہے؟ یہ بیٹا کی رائے جاننے کے لیے نہیں، بچے کو بتانے کے لیے میں کروں گا۔ ٹھوس ارادہ کیا کہ نہیں؟ جب خواب دیکھا پکا ارادہ کیا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دل کو مضبوط ان کے کیا کہ نہیں کیا؟ مدد کی کہ نہیں کی؟ بیٹا بھی تیار ہو گیا، باپ تو تیار پہلے ہی سے تھا، اور لٹا دیا پکے ارادے کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ کہ رب کی رضا کے لیے میں اسماعیل جو اکلوتا بیٹا، ہونہار بیٹا، جو میرے کاروبار میں ساتھ دینے کے لائق ہو گیا، میں اسے ذبح کروں گا۔ پکا ارادہ کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے مدد کی کہ نہیں کی؟ دل کو مضبوط کیا کہ نہیں کیا؟ موقع دیا کہ نہیں دیا؟ اور اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کو بتا، جب بھی کوئی بندہ کسی بھی عبادت کا، کسی بھی نیکی کا پکا ٹھوس ارادہ کرتا، عزم کا مضبوط اور دل کا جوان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، آج ہی سے ہمیشہ چاہیے کہ ہر گناہ سے دور رہیں، خاص طور پر وہ گناہ جو ہماری لت پڑی ہوئی، عادت پڑی ہوئی ہے، تاکہ وہ گناہ ان 10 دنوں کے اندر نہ ہونے پائے جو عظیم دن ہیں۔ ان گناہوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ ان دنوں کے استقبال کے سلسلے میں آخری مشورہ، زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے، یقین کر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں توفیق دے، ہمیں ہمت دے، ہمارے لیے وسائل دے، ہمارے لیے آسان کر دے۔ میں یہ عبادت کرنا چاہتا ہوں، میں یہ نیکی کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، مولا تو ہمیں توفیق دے،
اور مجھے ہمت دے، میرے لیے آسان کر دے کہ میں تیری یہ عبادت ان دنوں میں خاص طور پر میں کر لے جاؤں۔ اور جب بندہ اللہ تعالیٰ پر یقین کر کے، قبول ہونے کا یقین کر کے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ یہ چند مشورے ہوئے استقبال عشر ذی الحجہ سے پہلے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ دے اور ان 10 دنوں کو خاص طور پر غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔